یوٹرن خان کہلانے والے عمران خان کی جانب سے حکومت کے ساتھ مذاکرات کی درخواستوں کے بعد اس معاملے میں تیزی سے بدلتے ہوئے موقف نے مذاکرات کی ٹرین پٹری پر چڑھنے سے پہلے ہی ڈی ٹریک کر دی ہے۔ بنیادی وجہ یہ ہے کہ عمران خان ڈیل کے لیے مذاکرات کرنا بھی چاہتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ عوام میں یہ جھوٹا بھرم بھی قائم رکھنا چاہتے ہیں کہ انہیں حکومت سے کسی قسم کی ریلیف نہیں چاہیے۔ تاہم دوسری طرف وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بات چیت کے خواہش مند ہیں، حالانکہ فوجی ترجمان ان کی اس خواہش کو سختی سے رد کر چکے ہیں۔ اب یہ خبریں زوروں پر ہیں کہ فیض کے بعد عمران کو بھی فوجی تحویل میں لیا جانے والا ہے۔ ایسے میں یہ کہنا بیجا نہ ہوگا کہ عمران خان مذاکرات کی ٹرین کو پٹری سے اتار کر اپنے ہی پاؤں پر کلہاڑی مار رہے ہیں۔ یاد رہے کہ اڈیالہ جیل میں بند عمران خان پچھلے کئی مہینوں سے بار بار اسٹیبلشمنٹ کو مذاکرات کی پیشکش کر رہے تھے۔ ان کا موقف تھا کہ پاکستان میں اصل فیصلہ ساز اسٹیبلشمنٹ ہی ہے، لہٰذا وہ اس کے ساتھ مذاکرات کریں گے۔ لیکن فوجی ترجمان نے ایک پریس بریفنگ میں عمران خان کی مذاکرات کی خواہش کو سختی کے ساتھ رد کرتے ہوئے کہا کہ 9 مئی کو فوجی تنصیبات پر حملوں کی منصوبہ بندی کرنے والوں کے ساتھ تب تک مذاکرات نہیں ہو سکتے جب تک وہ معافی نہیں مانگتے۔ فوجی ترجمان نے مزید کہا کہ ویسے بھی مذاکرات ایک سیاسی عمل ہے جو کہ حکومت کا مینڈیٹ ہے اور فوج کا اس سے کوئی تعلق نہیں، لہٰذا اگر کسی نے مذاکرات کرنے ہیں تو حکومت کے ساتھ کرے۔ فوج کی جانب سے مذاکرات کی خواہش ٹھکرائے جانے کے بعد عمران خان نے حکومت کے ساتھ مذاکرات پر رضامندی کا اظہار کیا تھا اور اس سلسلے میں پشتونخوا ملی عوامی پارٹی کے سربراہ محمود اچکزئی کو آگے لگایا گیا تھا۔ تاہم بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ایک روز خان صاحب مذاکرات کی بات کرتے ہیں اور اگلے روز یہ کہہ دیتے ہیں کہ وہ جعلی حکومت کے ساتھ مذاکرات نہیں کریں گے، لہٰذا حکومت بھی اب محمود اچکزئی اور پی ٹی آئی کے ان دیگر رہنماؤں کو سنجیدگی سے نہیں لیتی جو مذاکرات کی بات کرتے ہیں۔ ویسے بھی حکومت سمجھتی ہے کہ مذاکرات کا بنیادی مقصد عمران خان کے لیے ریلیف حاصل کرنا ہے، جنہیں اب نہ صرف 190 ملین پاؤنڈ کیس میں سزا ہونے جا رہی ہے بلکہ یہ خبریں بھی گردش میں ہیں کہ انہیں 9 مئی کے مقدمات میں فوجی تحویل میں دیا جا سکتا ہے۔ حکومت اور تحریک انصاف کے مابین مذاکرات کی خبروں میں تب تیزی آئی تھی جب نواز شریف کی زیر قیادت نون لیگ کے اجلاس کے بعد خبر آئی کہ میاں صاحب نے تمام سیاسی جماعتوں کی قیادت سے مذاکرات کی تجویز پیش کی ہے۔ محمود خان اچکزئی نے نواز شریف کے اس بیان کو سراہا، لیکن دوسری جانب تحریک انصاف کے ترجمان رؤف حسن کا انٹرویو آیا کہ یہ لوگ تو ایجنٹ ہیں، ان سے مذاکرات نہیں ہو سکتے۔ ان کا کہنا تھا کہ مذاکرات ہوں گے تو صرف اور صرف اسٹیبلشمنٹ اور تحریک انصاف کے درمیان ہوں گے، یعنی ان کے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ عمران اسٹیبلشمنٹ کے ایجنٹوں سے نہیں بلکہ براہ راست فوجی اسٹیبلشمنٹ سے بات چیت کرنا چاہتے ہیں۔ لیکن یہ خواہش ظاہر کرتے وقت وہ شاید بھول گئے، اسٹیبلشمنٹ تو خان صاحب کی مذاکرات کی خواہش کو سختی کے ساتھ رد کر چکی ہے۔ دوسری جانب تحریک انصاف ہی کے چیئرمین بیرسٹر گوہر کے بقول مذاکرات کا مینڈیٹ عمران خان نے محمود خان اچکزئی کو دیا ہے اور وہ سیاسی جماعتوں سے مذاکرات کر کے کوئی تجویز لائیں گے تو اس پر غور کیا جائے گا۔ اسی دوران خیبر پختونخوا حکومت کے ترجمان بیرسٹر سیف کا بیان آ گیا ہے کہ نواز شریف تو مذاکرات چاہتے ہیں لیکن شہباز شریف ایسا ہونے نہیں دیتے کیونکہ ان کی وزارت عظمیٰ چلی جائے گی۔ بیرسٹر سیف نے یہ بونگی بھی ماری کہ دراصل نواز شریف شہباز کو ہٹا کر خود وزیر اعظم بننا چاہتے ہیں اور اس لیے وہ مذاکرات نہیں ہونے دے رہے۔ اب بھلا کوئی بیرسٹر صاحب سے پوچھے کہ کیا اس بات پر یقین کیا جا سکتا ہے کہ نواز شریف کے دل میں عمران کے لیے اتنی ہمدردی بھری ہے کہ وہ مذاکرات کے ذریعے انہیں جیل سے باہر لانا چاہتے ہیں؟ تاہم مذاکرات کے غبارے سے تب ہوا نکل گئی جب نون لیگی سینیٹر عرفان صدیقی نے اس بات کی ہی تردید کر دی کہ نواز شریف نے کسی بھی قسم کی بات چیت کی تجویز دی ہے۔ بہرحال 24 گھنٹے کے بیانات اور ٹی وی پر سرکس کے بعد وزیر دفاع خواجہ آصف نے فلور آف دی ہاؤس پر یہ کہہ کر بات ہی ختم کر دی کہ جب تک 9 مئی والا معاملہ حل نہیں ہوگا کسی سے کوئی بات نہیں ہوگی۔ اب اس سارے معاملے میں پی ٹی آئی کا ایک بڑا ابہام نظر آ رہا ہے اور وہ یہ کہ محمود خان اچکزئی کو انہوں نے اتحاد کا سربراہ بنا کر سیاسی قیادت سے مذاکرات کا مینڈیٹ دیا ہے، لیکن ساتھ میں چاہے بانی پی ٹی آئی ہوں یا رؤف حسن، وہ صرف اسٹیبلشمنٹ سے مذاکرات کی بات کرتے ہیں۔ محمود خان اچکزئی اپنی ذاتی حیثیت میں آج بھی اگر نواز شریف، زرداری یا مولانا سے بات چیت کرنا چاہیں تو یقین سے کہا جا سکتا ہے کہ ان کے لیے سب کے دروازے کھلیں گے، لیکن محمود خان اچکزئی کیسے اور کس مینڈیٹ کے ساتھ حکومتی قیادت سے مذاکرات کریں گے جب خود تحریک انصاف بار بار کہہ رہی ہے کہ مذاکرات صرف اسٹیبلشمنٹ سے ہی ہوں گے؟
सियासी तज्जियाकारों के मुताबिक फौजी इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से ना तो पीटीआई से किसी किस्म के मुज़ाकरात की ख्वाहिश और ना इसके फ़िलहाल कोई इम्कानात मौजूद हैं। तहरीक-ए-इंसाफ को अगर कोई रिलीफ मिलेगा या मौजूदा सियासी तातुल अगर किसी तरह टूट सकता है तो इसका हल सियासी क़यादत और पार्लिमान से निकलेगा। ताहम इसका इम्कान इसलिए नज़र नहीं आता कि अब फौजी इस्टेब्लिशमेंट 9 मई के मंसूबा साजों को सज़ा दिलवाने पर तुल चुकी है और इसीलिए फैज़ हमीद को भी गिरफ्तार किया गया है, जिसके बाद इमरान खान के भी फौजी तहवील में जाने की खबरें गर्दिश कर रही हैं। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।